نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روکو ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روکو ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ ہے دل میں ارماں یہ اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، ہے دل میں ارماں یہ اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤ ان کو میں حال دل کا، سناؤ ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس سننے کو، اس سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک کا قانون لازمی طور پہ حرکت میں آتا ہے، اس لیے کہ فطرت خداوندی کی خلاف ورزی کرنا اور اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ پاک کی ناراضگی کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے انسان کو ایک فطرت دی ہے جس پر پوری انسانیت پیدا ہوئی، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ پاک کی دی ہوئی اس فطرت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آج کے انسان نے اللہ کی فطرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی، اللہ کی دی ہوئی تخلیق کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک کا نظام حرکت میں آیا اور انسان مجبوراً کرہن اس فطرت کے نظام کی طرف واپس پلٹ گیا۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں دو ضابطے ہیں، یا تو انسان اللہ کی فطرت کو طوعاً قبول کر لے، یعنی رضامندی سے برضا و خوشی خود قبول کر لے، اور اگر انسان اس کو برضا و خوشی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس انسان سے کرہن زبردستی اپنی تخلیق، اپنی فطرت اور اپنا نظام منوا کے رہتے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا تعلق چونکہ قرآن کریم سے ہے، اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دین اسلام کی مبارک تعلیمات سے ہے، ہمارے لیے یہ حالات ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا پیغام اور درس عبرت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر تو بہت بات ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ موجودہ تکلیف دہ صورتحال اور ایک وبائی بیماری کا پوری دنیا پر مسلط ہونا یہ تکلیف کا باعث ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اللہ پاک نے اس امت کے لیے رکھا ہے جو مثبت پہلو ہے، جو خیر کا پہلو ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ مفسرین امت نے، علماء امت نے اس جگہ پر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یخرج الحی من المیت، فرماتے ہیں کہ حی یعنی زندہ سے مراد خیر ہے اور میت سے مراد یہاں پہ شر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اس بات پہ قادر ہے اور اللہ دکھاتے ہیں کہ شر کے اندر سے خیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو ظاہر میں انسان کو شر لگتی ہے، تکلیف لگتی ہے، مصیبت لگتی ہے، پریشانی لگتی ہے، اللہ پاک اسی شر کے اندر سے اس مسلمان کے لیے خیر کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو آج بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں اس صورتحال سے اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں جتنا اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ خوف کا ماحول تو ضرور بنا، پریشانی کا ماحول تو ضرور بنا، اور انتشار کی کیفیت تو امت پر ضرور آئی، لیکن اللہ پاک کی طرف جس طرح رجوع کرنے کی اور تعلق رکھنے کی ضرورت تھی وہ افسوس کے پیدا نہیں ہو سکے۔ جبکہ بہت بڑا فرق ہے ایک مسلمان کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں، بہت بڑا فرق ہے، اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اللہ پاک نے فطرت کے خلاف چلنے والے لوگوں پر اپنی گرفت اور پکڑ کا آغاز کر دیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر شر سے اللہ پاک خیر کو ظاہر کر سکتے ہیں، ایسا محسوس ہونے لگا ہے، اور بہت سارے علماء، اہل علم، اہل دین، اہل تقوی کے حلقوں سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہے کہ شاید اللہ پاک نے اس صورتحال کے اندر اس امت کے لیے، دین کی حقانیت کے لیے اور دین کی سچائی کے لیے کوئی بہت بڑی خیر پوشیدہ رکھی ہو، اور وہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے بھی اس کے حالات آ رہے ہیں۔ اس لیے چند باتیں آج کی اس اصلاحی مجلس میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو صورتحال بنی، اس میں ایک چیز بہت واضح طور پہ آئی کہ دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ مادیت اور اسباب اور اشیاء کے علاوہ بھی ایک ایسی طاقت ضرور موجود ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جو اللہ کے وجود کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی سلطنت کا انکار کرتے تھے، ان کو آج یہ ماننا پڑا ہے کہ کچھ طاقت دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، ورنہ عقل پرست ہر زمانے میں یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی، جو چیز محسوس نہیں ہو رہی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے، اللہ کی طاقت کا انکار کرتے تھے، لیکن اس وبا نے، اس کیفیت نے دنیا کا ذہن اس طرف منتقل کر دیا ہے، اور ایک ایسی چیز جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو ان کی بنائی ہوئی نہایت درجے کی جدید ٹیکنالوجی اور مشینری سے پوشیدہ ہے، ایک کیفیت ہے اور اس کی باتیں انسان کر رہا ہے، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اس پہ انسان رائے دے رہا ہے، لیکن وہ چیز کہاں سے آئی، کیسے بنی، اس کی شکل کیا ہے، اور چلے اگر ہے تو اب اس کا علاج اور حل کیا ہے، پریشانی ہے۔ اس لیے بہت سارے کفر کے ممالک میں
باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف رجوع کیا، قرآن کریم کی تلاوت کروائی، اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے پڑھ کر سنا، اور مجبور ہوئے کہ ایک ایسی طاقت کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگنا بے حد ضروری ہوگا۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک خیر کا پیغام یقیناً پوشیدہ ہے کہ آج کی اس مادیت پرست، عقل پرست دنیا کو اللہ پاک کی اس حقیقی طاقت کا احساس ضرور دلوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری بات جو ہم سب کے لیے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ احساس شاید پہلی مرتبہ ہمارے اندر اور اس امت کے اندر پیدا ہوا کہ اپنے ماحول کو بارونق بنانا، اس کو آباد کرنا، یہ کسی اور ذات کے حکم سے ہوتا ہے۔ آج تک انسان یہی سمجھتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ دنیا کی رونق مجھ سے ہے، اور ان رونقوں کو آباد کرنے میں انسان کا اپنا ہاتھ ہے، اور ہم چاہیں گے تو رونق ہوگی، ہم چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ لیکن عجیب بات، اللہ پاک نے واضح طور پہ انسان کو سمجھا دیا کہ اس دنیا کی رونق، اس کی آبادی، اس کی چہل پہل یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج انسان باوجود چاہت کے بے چین ہے، سب پریشان ہے، بوریت کا شکار ہو گئے ہیں، ہر ایک باہر نکلنا چاہتا ہے، گھلنا ملنا چاہتا ہے، تفریح اور سیاحت چاہتا ہے، اور عجب بات یہ کہ سارے اسباب و آلات موجود ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، تفریحی مقامات ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان نکلنے پہ قادر نہیں رہا آج۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے اس انسان کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو، زمین کی رونقیں ہمارے حکم سے ہوتی ہیں، ہمارے ارادے سے ہوتی ہے۔ اگر تم نے ان رونقوں میں ہمیں ناراض کیا ہے تو ہم نے تم سے وہ رونقیں، وہ خوشیاں واپس لے لی۔ اب تم کر لو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی ہمت سے، اپنے کوشش سے۔ تو انسان کو پہلی دفعہ اس زندگی میں اپنے عجز کا احساس اللہ پاک نے دلایا ہے۔ تیسری بات، ہم آج تک بلا روک ٹوک، سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس امت کے مردوں کا آنا جانا تھا مساجد میں، نمازوں کے اجتماعات میں، جمعے کے اجتماعات میں، خیر کے اجتماعات میں۔ تو ایک نکتے کی بات بڑی عجیب لکھی کسی ساتھی نے کہ جب ہم مسجد داخل ہوتے تھے تو تقریباً ہر مسجد کے دروازے پر داخل ہوتے ہوئے ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے جو مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسلمان مسجد میں داخل ہو، سیدھا پیر رکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آج تک اس دعا کو پڑھا، لیکن آج وقت ہے اس دعا کو مانگنے کا۔ آج تک تو صرف ایک رسم تھی نا، ہمیں نظر آتا تھا، ہم پڑھتے تھے اے اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دل میں ایک بات پیدا ہوتی تھی اگر ہم غور کریں کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گیٹ کھلے ہوئے ہیں، میں بلا تکلف، بلا روک ٹوک جا بھی رہا ہوں، واپس بھی نکل رہا ہوں، اور جس وقت چاہوں آ رہا ہوں، جس وقت چاہوں جا رہا ہوں۔ تو پھر اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے؟ یعنی دل دماغ میں کسی حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کا کھلنا یہ میری مرضی اور اختیار سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ آج وہ دعا اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی اور آج کے مسلمان کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے کیوں مسجد میں داخل ہونے وقت یہ دعا سکھائی تھی، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت کو یہ دعا سکھائی
کہ جب مسجد آؤ دروازے پر مجھ سے مانگ لو کہ اے اللہ اپنی رحمت کے اپنے اس گھر کے دروازے مجھ پہ کھول دے. ہمیں لگا شاید یہ دروازہ میری مرضی سے کھلا ہوا ہے، لیکن آج کی اس صورتحال نے مسلمان کو جھنجھوڑ دیا. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو مسجد کے دروازوں تک آتے ہیں، لیکن دروازے پر اعلان لگا ہوا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، آپ گھروں کے اندر ادا کریں. دروازے سے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ دروازہ اب نہیں کھل رہا. اندر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اب وہ دروازے رحمت کے کھل نہیں رہے. اللہ نے واضح کر دیا، سمجھا دیا، ہلا دیا کہ جس دعا کو زبان سے پڑھتے تھے دل سے مانگتے نہیں تھے، اب اس کو دل سے مانگنا شروع کر دو. جب تک مجھ سے مانگو گے نہیں عاجزی کے ساتھ، میں اپنی رحمت کے در، اپنی مسجد کے دروازے تم پہ نہیں کھول رہا. تو احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی سعادت تھی، کتنی بڑی راحت تھی. آتے جاتے تھے، جس وقت چاہتے تھے آئے، آرام سے سکون سے سنتیں، نوافل، تلاوت، تسبیحات، مراقبے، مجالس، تعلیم، دروس، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اب نہیں ہو رہا. اس لیے اس امت کو اب مسجد میں داخل ہونے کی دعا کی حقیقت کا احساس ہوا کہ اللہ نے کیوں فرمایا تھا کہ یہ مانگ لو کہ اللہ دروازے کھول دے. اس لیے کہ جب اللہ نہیں کھولنا چاہیں گے تو بندہ نہیں کھول سکتا اس دروازے. چوتھی اہم بات جو آج کی اس صورتحال سے ہم سب کے لیے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ایک مسئلے کے اعتبار سے بھی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، ہر عاقل بالغ مسلمان کو حکم تھا اور حکم ہے اور قیامت تک حکم رہے گا کہ یہ دین کے فرائض کا علم ضرور حاصل کرے. فرائض کا علم یہ ضرور حاصل کرے. اس امت نے اجتماعی طور پر اس عمل میں بڑی کمزوری دکھائی. لہٰذا ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، وہ تو افسوس کی بات یہ کہ دین اور دنیا دونوں کے علم سے بالکل جاہل ہے. البتہ جو طبقہ علم کی طرف متوجہ ہوا تو اس میں سے ایک اکثری حصے نے، بلکہ تقریباً حصے نے، یعنی اگر ہم 100 کا تناسب نکالیں تو شاید 90% نے اپنے لیے علوم عصری کا اور علوم معاش کا راستہ اختیار کیا، جس کو آسان الفاظ میں ہم دنیاوی علوم کہیں گے. اور ان علوم کے حاصل کرنے کی نہ نفی ہے، نہ کوئی کراہیت ہے، نہ ناپسندیدگی ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے اس کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے، فرض کفایہ کے درجے میں ہے. لیکن افسوس اور نقصان اس بات پر کہ ایک بہت چھوٹے طبقے نے، شاید 10% بھی نہ ہو، میں زیادہ کہہ گیا ہوں، ایک چھوٹے سے طبقے نے اپنے لیے علم دین کا راستہ اختیار کیا اور دین کو سیکھنے کے لیے قرآن، حدیث، فقہ اور ہماری دین کی جو ضروریات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طبقہ اس طرف متوجہ ہوا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ طبقہ تعداد میں بھی کم تھا، اور اس کے بعد کہ تعداد بھی کم تھی، اور پھر ہم نے اغیار کی باتوں میں آ کر، ملحدین کی باتوں میں آ کر اس طبقے کو حقارت کی نظروں سے بھی دیکھا. ان کو معاشرے سے ایسا کاٹا، شاید یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں، دوسرے بھی نہیں، تیسرے درجے کے، 3rd کلاس لوگ ہیں. وہ طبقہ بے حیثیت ہو کر رہ گیا ان کی نظروں میں، اللہ کی نظر میں تو نہیں. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب اللہ کی فطرت کو انسان تبدیل کرتا ہے، اللہ اپنا نظام چلاتے ہیں. آج امت کے ساتھ وہی ہوا. یہ کچھ حقائق ہیں، اس کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے. اس امت کے ساتھ وہی ہوا. لہٰذا آج جب امت پر ایک ایسا وقت آیا
کہ اجتماعی طور پہ جماعت کی ترتیب کے ساتھ نماز کی ممانعت ہوئی کہ بھئی ایک مخصوص تعداد کے علاوہ لوگ مسجدوں میں نہ آئے، گھروں میں پڑھیں، تو ہم کیوں پریشان ہوئے؟ ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، دین کو سکھانے والے علماء موجود ہیں، ہمارے اندر بے چینی کیوں پیدا ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ صورتحال بنی، اور چونکہ اسباب، جیسے کل بات ہوئی کہ اسباب کے درجے میں احتیاط پر چلنا یہ بھی شریعت کا حکم تھا، تو اگر آج ہمیں کہا جاتا کہ جی آپ مسجدوں میں اتنی بڑی تعداد میں نہ آئے، گھروں میں پڑھیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر گھر کا سرپرست، چاہے والد ہے، چاہے دادا ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے شوہر ہے، وہ جا کے اپنے گھر کا امام بنتا اور گھر والے اس کے مقتدی بن کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ لیکن افسوس اس امت نے اس عمل کے اندر کوتاہی کی۔ آج ہمارے گھر کے سرپرست اس بات پہ قادر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکے، ورنہ یہ تو شریعت کا ضابطہ ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ 8 سال علم حاصل کریں، باریک باتیں، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اتنا قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ ہر مسلمان پڑھ سکتا ہو کہ کل کو اگر اس کو مصلی پہ امام بننا، آگے کھڑا ہونا ضروری ہو جائے، یہ کھڑا ہو سکے۔ آج مسلمانوں کی بے چینی اس پر ہے، انہیں ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ تو پریشانی نہیں تھی۔ کم از کم ہمارے پاس اتنا دین ہوتا کہ ہمیں فرض نماز پڑھانے کی صلاحیت ہر گھر کے ایک فرد میں ہوتی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جب فرعون نے ممانعت کی، تکلیفیں اور مصیبتیں مسلط کی، تو اللہ پاک نے حکم کیا دیا؟ دیکھیں قرآن کریم اتنا واضح طور پہ ہے جیسے محسوس ہوتا ہے آج کے لیے۔ تو حکم کیا دیا کہ فرعون نے اگر رکاوٹ پیدا کی ہے، وہ تو ایک ظالم بادشاہ تھا، ہم پر تو قدرتی حالت ہے، اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ کہ جس مسلمان کے گھر میں قرآن کی کوئی تفسیر موجود ہو وہ اس جگہ کو اٹھا لے، 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس ہے بالکل آخر میں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر فرعون نے تم پر ممانعت کر دی، تم اپنی عبادت گاہوں میں نہیں آ سکتے ہو، تو کوئی بات نہیں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا دو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو وہاں پہ قائم کر دو۔ ہمارے پاس تو قرآن کا حکم موجود ہے کہ اگر ایسی صورتحال امت پر آ جائے تو پریشان ہونا ہی نہیں ہے۔ پوری زمین، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، ہمارے گھر کے کمرے ہیں ہمارے پاس جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اسی ایک کمرے کو آپ نماز کی جگہ بناتے اور اس میں نمازیں ادا ہوتی، گھر کے بڑے امام بنتے، پیچھے بچے کھڑے ہوتے، پھر مستورات کی صف بنتی، ہر گھر مصلی بنتا۔ لیکن اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم نے دین کے ضروری علم کے حاصل کرنے سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا۔ اللہ پاک نے یہ حالات دکھا دیے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تم مسجد کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکو گے، پھر کیا کرو گے؟ تو لگتا ایسا ہے کہ اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے، اس امت کو ہلایا ہے، احساس دلایا ہے کہ دیکھو ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اتنا معذور اپاہج مت بناؤ کہ اگر تمہیں عالم نہ ملے تو تم کسی کام کے نہیں رہو۔ اور دیکھیں کتنی صاف بات ہے، ہمیں تو اہلیان پاکستان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ جب جمعے کی اجتماعات کی ممانعت آئی تو علماء نے بہت ترتیب کے ساتھ امت کو انتشار سے بچایا، ذہن سازی کی، رہنمائی کی، اور مسئلہ واضح کیا کہ ہر عمارت میں جمعے کی جماعت کرائی جائے۔ اب دیکھیں یہ سہولت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں علماء موجود ہیں۔ ایک علاقے میں 8-10 علماء ہیں، انہوں نے جا کر اس 8-10 جگہوں پہ جماعتیں کرائی، سب کے جمعے محفوظ ہو گئے۔ ڈرے اس دن سے کہ اگر یہ علماء بھی نہیں رہے، جمعے کی جماعت کرانے والا، خطبہ اور نماز پڑھانے والا بھی نہیں رہے گا، لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔
علماء کی، اہل علم کی، اہل مدارس کی، دین سکھانے والے حلقوں کی آج قدردانی کی ضرورت ہے، ورنہ اتنی مار پڑنے والی ہے امت کو کہ شاید پھر سر نہیں اٹھا سکے کوئی۔ اس لیے یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک اس تکلیف کو، اس وبا کو اپنے فضل و کرم سے رفع فرمائے، اس امت سے دور فرمائے، اور جلد اللہ پاک رونق بحال فرمائے۔ لیکن جب سہولت ہو، حالات اللہ بہتر فرمائے، یہ مستورات کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کے محارم پر زبردستی کریں۔ جس طرح ہم اپنی چیزوں کے لیے اگر آج مستورات زبردستی کر سکتی ہے، ناراض ہو سکتی ہے کہ میری فلاں چیز نہ آئے، آپ اپنے شوہروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بالغ بیٹوں سے ضرور پوچھیں کہ بھئی اگر جماعت مسجد میں آپ نہیں جا سکتے تو کیا آپ ہمیں گھر میں جماعت کرا سکتے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں کرا سکتا تو پھر وہی غصہ کم از کم دکھائیں جو آپ اپنی ذاتی چیز کے لیے دکھا سکتے۔ اس لیے موجودہ حالات یہ خیر کا ایک پیغام ہے، اس لیے کہ اس نے اس معاشرے کو، اس قوم کو، اس امت کو ان باتوں کا احساس دلایا ہے جو ہماری دینی فطرت کا حصہ تھا، لیکن ہم نے اپنی نالائقی اور نکمے پن اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، کچھ ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اجتماعیت حالات کی وجہ سے ختم ہوئی تو ہمارے ہر گھر کو مسلح ہونا چاہیے، ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم روز ہونی چاہیے، جہاں جہاں دروس، بیانات، ذکر کے حلقے آن لائن ہو رہے ہیں، یہ ہر گھر کی ذمہ داری ہے کہ اس فارغ وقت میں وقت نکال کر اس کو سنیں، اس کا حصہ بنیں، اس میں شریک ہو۔ بہرحال یہ چند باتیں آج کی مجلس میں عرض کرنی تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ ہمارے بزرگوں کے جو ختمات ہیں، ختم خواجگان، اور الحمدللہ ہمارے ہاں تقریباً ہر بیان کے بعد اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت مجرب ہے خیر اور برکت کے لیے۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تھوڑا سا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے سے پوری امت کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، اساتذہ اکرام جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سب ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو، پوری امت کو کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی، دل کا ذکر کریں گے، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سر کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں گے، کوشش کریں گے کہ زبان تالو سے لگا دے تاکہ وہ حرکت نہ کریں، اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں۔ اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، قدورات، میل کچیل وہ سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ یہ سب تیرا، تو اس کا، لا الہ الا اللہ،
ہر دم اس کا ذکر کیا کر، ہر دم موت کی فکر کیا کر، ہر دم اس کا ذکر کیا کر، ہر دم موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو پوری امت سے یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ بلا شبہ ہماری نافرمانیوں نے، ہمارے گناہوں نے آپ کے غضب کو دعوت دی، آپ کو ناراض کیا۔ یا اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر یا اللہ نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ اس امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ دوبارہ سے اس امت کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ یا اللہ ہمیں احساس ہوا کتنی بڑی نعمتیں تھی، ہم نے ناقدری کی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بجائے اس کو عام سمجھا۔ یا اللہ آج احساس ہوا اگر آپ چاہیں ہم پہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں، ہم اس کو کھولنے پہ قادر نہیں۔ اے اللہ ہم توبہ تائب ہو کر تیری طرف متوجہ ہیں۔ یا اللہ اپنے گھروں کے دروازے پوری امت کے لیے دوبارہ ایک دفعہ کھول دے۔ یا اللہ دوبارہ ایک دفعہ کھول دے۔ یا اللہ آنے والے رمضان کو رونقوں کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس تکلیف، اس بے چینی، اس انتشار کی کیفیت کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ دوبارہ چین، سکون، عافیت، راحت، آزادی والی زندگی نصیب فرما دے۔ اگر یا اللہ یہ کافروں کی کوئی چال ہے، مکر و فریب اور تدبیر ہے، یا اللہ انہی پہ مسلط فرما کے امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ حرمین الشریفین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بیت اللہ شریف اور روضہ رسول کے دروازے امت کے حق میں کھلوا دے۔ یا اللہ آنے والے رمضان کو پوری امت کے لیے خیر، سکون، عافیت کا باعث بنا دے۔ یا اللہ تراویح کی مجلسوں سے، اعتکاف کی سنت سے ہماری مسجدوں کو، پوری امت کی مساجد کو یا اللہ آباد فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس وبا سے پوری امت کی ایک ایک فرد کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔
یا اللہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں شکار ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو یا اللہ جڑ سے ختم فرما دے۔ ہمارے اس ملک کی یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ اپنے رحم و کرم کی بارش یا اللہ اس امت کے حق میں نصیب فرما دے، یا اللہ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ مخلوق کی محتاجگی سے پوری امت کو محفوظ فرما دے، صرف اپنے در کی محتاجگی ہم سب کو نصیب فرما دے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ علم کے حلقوں کو یا اللہ ایک دفعہ پر رونق طریقے سے دوبارہ آباد اور زندہ فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس سلسلے کو اسی برکتوں کے ساتھ قیامت تک جاری اور ساری فرما دے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتنہ پروروں کے فتنے سے یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے تمام اساتذہ کی، اہل مسجد کی یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا